عمران ریاض خان ڈز ناٹ ٹیکنیکلی کوالیفائی فار اے جرنلسٹ، لیکن آپ کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کون جرنلسٹ کے طور پہ کوالیفائی کرتا ہے؟ کہ ان کی گاڑی ایک علاقے سے ملی، اس سے 10 کلومیٹر دور ان کی باڈی ایک نالے میں ملی اور وہ بڑی جلدی انہیں دفنا بھی دیا گیا تھا. وہ بہت عجیب و غریب کیس تھا. اس میں جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کو بھی دکھایا گیا ہے اور میرٹل ریپ کو بھی دکھایا گیا ہے، دیٹ واز تھنگز ور ویری نارملائزڈ ان دس ڈراما ا لاٹ. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. کافی عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ گریٹ سویلائزیشن از ناٹ کانکرڈ فرام ود آؤٹ انٹل اٹ ہیز ڈسٹرائڈ اٹ سیلف فرام ود ان. یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی وکٹیں گر رہی ہیں، لیکن اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ وقت تھوڑا تبدیل ہوا ہے اور اب پی ٹی آئی کی باری ہے کہ ان کی کچھ وکٹیں گریں. ہمارے ساتھ عائشہ علی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بڑے عرصے بعد ہمیں جوائن کیا ہے نور الہدا نے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا عائشہ؟ اب اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. پچھلے 2 ہفتے سے ہم ایک انٹرویو لینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ بالآخر بیکاز آف آل دا پولیٹیکل ہیپننگز وہ یعنی کوآرڈینیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی تھیں، تو پھر خیر شکر ہے اب اس ہفتے ہمیں الحمد للہ وہ کر لیا. دیٹ واز اے ویری. اور نور آپ کے ہفتے کیسے گزر رہے ہیں؟ ہفتے اٹس گیٹنگ ڈپریسنگ اینڈ ہوپ لیس بٹ وی کیپ آن گوئنگ. ویسے آپ نے ہوپ لیس کی بات کی عائشہ، میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شیریں مزاری صاحبہ نے چھوڑی، فیاض الحسن چوہان صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، فواد چودھری نے بھی چھوڑی، اور ایسا جو اسد عمر ہیں ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، انہیں عہدوں سے تو استعفیٰ دے دیا پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن جو ایک اب کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو اتنے کانفیڈنٹ تھے اور اتنا سپورٹ کر رہے تھے، کمپیریزن میں جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ بڑی جلدی ٹوٹ گئی ہے. کیا آپ کا خیال ہے ایسا ہوا ہے؟ آئی تھنک کہ وہی بات کہ اٹس گیون دا سبجیکٹ given that they've been subjected to کہ وہ یعنی رہا کرتے تھے اور پھر سے پکڑ کے شیریں مزاری کو واپس لے کے آ رہے ہیں. then she's یعنی فرام واٹ شی سیڈ ان ہر پریس کانفرنس کے یعنی مجھے اپنی بیٹی کے اندر روتے ہوئے ویڈیوز دکھا رہے ہیں، اور وہ واقعی میں یعنی بہت ہارٹ بریکنگ سا ایک منظر تھا وہاں پہ، جو کہ سب کو ہی دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یار بہت ہو گئی ہے. تو ایون وین وی ور ڈسکسنگ اٹ لائک آئی تھنک کوئی آدھا گھنٹہ بفور شی ایکچولی ڈیڈ ہر پریس کانفرنس، تو آئی واز آلسو آف دا اوپینین کہ اف شی ڈز ڈیسائڈ ٹو لیو، بیکاز وہ بہت ایک انبریکیبل اس میں چل رہی تھی. آئی تھنک یہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم when she came out of prison she did this، اور وہ پھر ان کی بیٹی نے نیچے کر دیا تھا. تو لیکن یعنی it wasn't a surprise I think because obviously ابھی recently جو ہے وہ ان کے میاں کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی شیریں مزاری کے، and because she was the sole responsible parent so she decided to take this decision. ویسے شیریں مزاری واحد نہیں تھے. فار ایگزامپل فواد چودھری صاحب کو دیکھا جائے، ان کا اتنا لمبا بھی ان کی ڈیٹینشن نہیں تھی شیریں مزاری کے کمپیریزن میں، یا فیاض الحسن چوہان کو ان کا بھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ جھنڈا لہرا رہے تھے اور وہ بڑے ہائی اسپرٹس میں تھے اور وہ ایک دم. تو میرے خیال سے کوئی ڈیپر ایک ایشو آئی تھنک ہے. نور، کیا اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو کیا آپ کے خیال سے جو سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی، اس کے مورال کے اوپر کوئی افیکٹ پڑے گا جب وہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ آف کورس پڑے گا، بٹ وٹ عائشہ سیڈ آئی تھنک گیون دا سرکمسٹانسز تو کوئی بھی بندہ دے ول لک آفٹر دیم سیلفز فرسٹ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے حماد اظہر کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی، ہی واز سیئنگ کہ آئی ایم دا اونلی بردر آف 2 sisters، اور میری بہنوں کے گھر پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو if I put myself in that position, of course I will look out for my family first. But I think it's not as easy as it seems to be کہ arrest ہو رہے ہیں بار بار and they're leaving. I think there is a bigger purpose behind it. This is what I think which is yet to come. ویسے وہ میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ رہا تھا، کسی پی ٹی آئی لیڈر کے گھر جب چھاپا پڑا تو وہ پولیس والے ڈرارز سے وہ پیسے نکال رہے تھے. بڑی ایک ویئرڈ چیز تھی. لیکن میں ایک جو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا آ رہا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا آ رہا تھا جب ان کی وکٹیں گر رہی تھی، تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی پوری ہسٹری کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا بہت. میں بتا دیتا ہوں، ابھی ریسنٹ ایئرز میں اگر دیکھا جائے بالکل تو مشرف صاحب کا جب مارشل لا آیا، اس کے بعد پھر پی ایم ایل این ٹوٹ کے جب پی ایم ایل کیو بنی، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو بھی توڑا گیا، پھر وہاں سے وہ ایک پیپلز پارٹی پیٹریٹ کا گروپ آ گیا اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا بھی گروپ آ گیا، امین فہیم صاحب نے نکالا. کیا کوئی فرق دیکھا ہے پلے بک میں؟ کیونکہ ہم یہ جب بات ہو رہی تھی کہ اب پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دیں گے، اب ایک دوسری تھیوری آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے جو لیڈرشپ ہے اس سے پارٹی کوئٹ کراؤ
عمران خان کو ڈسکوالیفائی کراؤ. تو پی ٹی آئی کو آپ کو وہ بین نہیں کرنا پڑے گا جب کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کنٹیسٹ کرنے کے لیے, تو آپ کس طرح الیکشنز لڑیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے, بڑی ایک ٹیکسٹ بک. آئی تھنک جو کل عمران خان نے اپنا قوم سے خطاب کیا ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پارٹی تو رہے گی جو کچھ بھی ہو جائے. ہاں ہی از اگریڈ ٹو سٹ ڈاؤن فار ٹاکس. اے لاٹ آف پیپل تھنک کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے, پر جو ان کی ٹاکس ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں ان نیگوسیشنس میں کیا باتیں طے ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ عمران خان بیک ڈاؤن کرتا ہے, بٹ سو فار ہی سیمز ویری کانفیڈنٹ. ہی سیڈ کہ میں جس کو بھی بلے کے اس پہ کھڑا کروں گا جیتے گا تو وہی. اب تو اف ہی از دس کانفیڈنٹ, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہی کین بی یو نو اے لٹل فل آف ہم سیلف, تو ہی آلویز کم ٹو جو اوپر سے آنا کہتے ہیں وہ ہمیشہ ادھر سے ہی آتے ہیں. اس پہ ویسے میں ایک ہمارے گھر میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پولیٹیکل, تو میرے ابو کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ بڑا مومنٹم گین کر لیا یہ, اب کوئی چیلنج کریں گے یہ جو ہماری پاورز رہی ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے, یہ 1-2 ہفتے کی گیم ہے, جب ان کے اوپر پراپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ اتنی تیزی سے گریں گے. اینڈ دیٹ از آلسو بیکاز آر پیرنٹس ہیو سین, یعنی آپ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور ڈیڈ, مائی ڈیڈ واز دیئر بھٹو کے ٹائم پہ بھی, ابھی پھر یعنی مشرف کا ٹائم بھی ان لوگوں نے سب وٹنس کیا. تو وہ یعنی یو نو وہی بات کہ پیرللز اگر ڈرا کرنے ہیں تو اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ عمران خان کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو ہی کین بی دا نیکسٹ بھٹو اور ہی کین بی دا نیکسٹ نواز شریف. تو وہ یعنی یو نو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ نہ کرے, بٹ دیٹ از واٹ ہیپنس وین یو بیکم the leader of the most popular party. اچھا, آپ نے ہسٹری کی بھی بات کی, میں تھوڑا سا اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا. اگر ہسٹری کی ہم بات کریں تو 1950s مڈ 1950s میں مسلم لیگ سے جب ریپبلکن پارٹی بنائی گئی, اس کے علاوہ جب ایوب خان کے ایرا میں مسلم لیگ کو دوبارہ ڈیوائڈ کیا گیا, ایک مسلم لیگ کونسل بنی, ایک مسلم لیگ کنونشن بنی, اور اس کے بعد پھر جو مسلم لیگ کنونشن تھی اس کے وہ خود پریزیڈنٹ بن گئے جنرل ایوب خان. تو اس میں عائشہ نور, آپ شروع میں بات کری تھی کہ بڑے ایک ڈسپوائنٹنگ وغیرہ ہو چکا ہے. ویسے ہی پاکستان میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, پہلی دفعہ نہیں ہے, لیکن اس دفعہ لوگ اتنے ڈسپوائنٹڈ کیوں ہیں, اور کیا آپ اس کے ریپریکشنز کیا دیکھتی ہیں؟ So like Aisha said, I'm not sure what our parents have witnessed or what kind of a time that was when it has happened before, but what I think that there is a change of perception and there is an awakening in the nation. This is what I think. کس قسم کی awakening? I would not like to comment on that. But I think that people can see through the things that are happening. No matter the kind of propaganda you sell and the amount of emotional attachment that you try to develop with the public, they see through it. This is what I think. I'm not sure if it has happened before. اور جو طریقہ بھی ہے نا لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرنے کا, وہ اتنا فراڈ قسم کا ہے کہ مطلب ایفرٹ ہی نہیں ہے اس کا. آج کل بہت ٹیکسٹ بک چل رہے ہیں, اس طرح نہیں چلتا کہ مطلب ایک ڈرامہ بن گیا یا ایک گانا بن گیا. People do not connect to that. آپ نے وہ اخباروں میں ایڈز دے دیے اور وہ بل بورڈز پہ آپ نے لگا دیے پکچرز. Like I would like to say کہ جو پی ٹی آئی کا جس طرح کی بھی جو بھی حالات ہیں اس ٹائم, but the social media team and especially the one that operates on TikTok is actually winning the game. مطلب children are being influenced, they are copying those things. So اس کا یہ مطلب ہے کہ influence میں آتے ہیں اور ان کی attachment ایک develop ہوتی ہے. That's how you win the younger generation in these days. عائشہ, اب انہوں نے بات کی ٹک ٹاک کی. میں کل رات ہی ایکچولی میں ٹک ٹاک پہ وہ براؤز کر رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا, میں نے وہ بچے دیکھے 4-5 بچے ہیں اور وہ ری انیکٹ کر رہے ہیں عمران خان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بیٹھے ہوئے, وہ پورا سین یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے 2-3 سینز کاپی کیے انہوں نے. ایک وہ والا جو فسٹ ہی ریزڈ, وہ جو اس نے چشمہ پہنا تھا, تو خیر واز ویری انٹرٹیننگ ٹو واچ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویری الارمنگ. لیکن میں اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا, اب آپ بتائیں کہ کون سی آبزرویشن ٹھیک ہوگی. کیا عمران خان, اب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیسکلی ایک ٹگ آف وار ہے, کون جیتتا ہے. کیا عمران خان آلریڈی جیت نہیں گیا ٹیکنیکلی؟ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مائنڈ کو جس طرح انفلوئنس کر لیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیتنا صرف اس حد تک کافی نہیں, اپنے الیکشنز بھی جیتنے ہوتے ہیں. تو اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, پارٹی لیڈرز چھوڑ دیتے ہیں, وہ عمران خان کس طرح کسی کو کھڑا کرے گا اگر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ ابھی بھی زمان پاک میں آئی تھنک انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے,
اور جو انفارمیشن کا فلو ہے اسے اگر ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو الیکشن تو نہیں جیت سکتے. تو مطلب کیا ایک طرف آپ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار عمران خان کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے اگر آپ پبلک سپورٹ میں دیکھیں, لیکن جب آپ ایک سسٹم کی سپورٹ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے. سو ایک جو یعنی میں نے ایک میرا پرسنل آبزرویشن ہے, if anybody agrees with it or if anybody doesn't, it doesn't really matter, but I think کہ Pakistanis have this tendency to just یعنی کہتے ہیں نا ایک طرح سے جو بھی ان کا لیڈر ہوتا ہے نا اس کو ایک بہت ہی کہ یہ تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا. وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے وہ کہیں گے یہ تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا. Personality based politics. And what that has done is it has allowed Imran Khan basically to sell this version of himself that is very infallible اور بس یعنی کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے تو کچھ کرپشن ہی نہیں کی. And I think that's where it gets a little out of hand. ٹھیک ہے, تو جہاں تک یہ بات ہے کہ بچے اس قسم کی وہ کر رہے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سوشل میڈیا گیم بہت اسٹرانگ ہے, سب ہے ٹھیک ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان نے 2 کام کرنے تھے اگلے الیکشن سیکیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس نے اپوزیشن نہیں کوئٹ کرنی تھی تاکہ وہ گورنمنٹ کو فورس کر سکتا. اس نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاپولیرٹی بلڈ کرنی تھی. اس نے اپنی پاپولیرٹی بلڈ کر لی ہے پر وہ الیکشن اس وقت کسی بھی اس میں نہیں ہے, کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت. بالکل ایسے ہی. تو آئی ڈونٹ نو کہ یعنی وائی ہی چوز دس پاتھ, کہ he only went for one thing. Maybe it was کہ he didn't listen to those who were beneath him. Maybe he listened to the wrong voices. That's probably the خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے. نور, میں آپ سے بھی ایک تھوڑا سا اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. پچھلے دنوں کچھ ان لوگوں کے درمیان پی ٹی آئی اور پی پی پی, پی ایم ایل این, پی ڈی ایم وغیرہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے. جو انسائڈر رپورٹس آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بہت اچھی ڈیٹ دے دی تھی پی ڈی ایم نے. پی ٹی آئی کے جو نیگوسیشن کی ٹیم تھی وہ بھی کافی زیادہ آمادہ تھی کہ یار یہ اچھی ہماری ڈیل بن رہی ہے. خان صاحب کو بتایا گیا, وہ فرنٹ فٹ پہ تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی. وہ تو ریلیز ہونے کے بعد بھی بڑے فرنٹ فٹ پہ تھے, لیکن جب آگے سے ریئیکشن آیا تو پھر وہ تھوڑے کنٹرول میں آئے ہیں. کیا جو یہ پورا آپ پولیٹیکل ٹرموائل دیکھتے ہیں, میں کوئی غلط نہیں دینا چاہوں گا کسی اور کے اوپر بلیم, لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کا خود ہاتھ نہیں تھا بہت زیادہ اپنے لیے حالات خراب کرنے میں؟ I kind of agree. I've seen people saying this a lot, that it has become a fight of ego at this point and more for the people, less for the people, I'd say. تو I do agree کہ جب انسان کے ہاتھ سے وہ جو پاور اس کی ہوتی ہے وہ جب چھین لی جاتی ہے, it's properly چھین لی جاتی ہے, تو it does get to his head. تو یہ اس ٹائم یہی چیز ہو رہی ہے. آپ کے ارد گرد بھی یس مین بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ تاکہ وہ تو پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, لیکن آپ سے کام کرا لیتے ہیں. اور وہی بات نا کہ یعنی اب ایوری بڈی از کوئٹنگ دا پارٹی, اور یعنی وی نو کہ دا نمبر آف لوٹاز, ٹھیک ہے, آدھے جو ہے وہ کم ہو گئے تھے آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈینس. پی ٹی آئی میں کافی لوٹاز جو ہے وہ نکل گئے تھے سنس دیو کوئٹ اپوزیشن, اور بھی نکل گئے ہوں گے آئی ایم شیور. ایک طرح سے صفائی بھی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اگر دیکھا جائے. پی ٹی آئی کا ہی صفایا, بٹ آئی تھنک جتنا مرضی صفایا جائے اٹس گوئنگ ٹو کم بیک اگین. آپ کا خیال ہے؟ میرے خیال سے اگر عمران خان کو آپ ایکویژن سے ہٹا دیں تو پی ٹی آئی نہیں ہے, اور جیل سے میرا نہیں خیال وہ کچھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مشکل ہو جیل سے. اچھا, یہ آپ نے بات کیا کہ وہ جیل سے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ ڈان کا آرٹیکل آیا آج جس میں انہوں نے کہا کہ یعنی کوئی 500 سے زائد جو ہیں وہ کالیں ہوئی تھی اس ٹائم پہ. بیسکلی دا آرٹیکل واز کہ جو 9th میں اٹیکس تھے وہ سارے پی ٹی آئی نے کوآرڈینیٹ کیے تھے, اور اس میں سے کوئی 154 کالز جو ہیں وہ عمران خان نے خود کی تھی اپنے فون سے. تو وہ جیل سے at that time exactly. So maybe we're just underestimating Khan Sahab. Yay for you guys. Or maybe the planners were not very smart. ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ maybe it was someone else from his phone. ویسے ہاں ہو سکتا ہے, ویسے ہو بھی سکتا ہے. اچھا خیر, اس پہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا اسی سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے. ہم نے دیکھا ابھی خدیجہ شاہ کا ہم نے کیس دیکھا, انہیں کس طرح ایک دہشت گرد کی طرح لے کے آیا جا رہا. ان کی میں ان کی ویڈیوز خود بھی فالو کر رہا تھا جب وہ ٹویٹر پہ اپڈیٹس دے رہی تھی. کہیں اٹیک کا کچھ نہیں تھا. ایک جا رہا ہے, ایک پروٹیسٹ جا رہا ہے, انہوں نے بھی پروٹیسٹ کے ساتھ چلی گئی. چاہے آپ جی ایچ کیو کے سامنے کریں, کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کریں, آپ کا حق ہے ایز لانگ ایز آپ وینڈلزم میں انوالو نہیں ہوتے. لیکن اسی کے سائڈ بائی سائڈ دیکھا جائے, ابھی 12 کو میں اسلام آباد میں ایک ریپ کیس ہوا ہے ایک بچی کے ساتھ. ریپ کے بعد اس کے رپورٹس ہیں کہ اس کے سر کو سمیش کر دیا گیا.
وہ بندہ نہیں پکڑا گیا. And then her body was thrown back where it was like where he picked her up from. اسی جگہ پہ واپس اس کو چھوڑ دیا. اور وہ پکڑا نہیں گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اسٹیٹ چاہتا ہے تو کہاں کہاں سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے وہ جیو فینسنگ اور پتہ نہیں میرا خیال ہے فیشیل ریکگنیشن اور جو کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے, آپ کو نظر نہیں آتی. بالکل, بلکہ ابھی تک جو ہے وہ آئی تھنک ود دا اماؤنٹ آف اٹینشن دیٹ دا پولیس ہیز بین پیئنگ ٹو پکنگ اپ پی ٹی آئی پارٹیسپینٹس, اس کیس کو تو میرے خیال سے اتنی وہ بھی نہیں, سوشل میڈیا پہ آئی تھنک تھوڑا سا اس پہ شور اٹھا تھا, پھر وہ بھی بیٹھ گیا. بیکاز ایک جگہ جو ہے دا نیوز میں جو ہے جو ایس پی ہیں اس ایریا کے, انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ ایون شیور کہ اٹس اے ریپ کیس یا نہیں, آپ ایسے سرٹنٹیز کے ساتھ کہہ نہیں سکتے. دے ڈونٹ نو دا ایج آف دا وکٹم, دے آر ازیومنگ کہ دا سسپیکٹ از اے ٹین ایج بوائے جس نے جو ہے وہ کوشش کی تھی ریپ کی, اور پھر جب یعنی نہیں وہ کر سکے سکسیسفلی تو دے جسٹ اسمیشڈ ہر ہیڈ ان. جو انیشل رپورٹ تھی اس میں ریپ کس نے, لفظ کس نے ڈالا, کوئی تو اس کے کوئی تو ہاں, بٹ دین دیر آر ادر سورسز دیٹ آر سیئنگ کہ اٹ واز اے ریپ کیس. تو خیر آئی ہوپ کہ جس نے بھی یہ کیا ہے, بیکاز اٹس اے ویری پینفل تھنگ ٹو سی اینڈ ٹو جسٹ ہیئر ان جنرل. ہاں, تو I hope کہ اس کو پکڑ لیں. And especially knowing that the case is going in parallel in the time of crisis and all the attention is over there and the child is being ignored. اب خیر میں اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا, یہ ایک بڑا برا انسیڈنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ اسٹریٹ کرائم بھی دیکھیں. آپ نے ابھی کن کا انٹرویو کیا تھا, اعزاز سید صاحب کا, عمر چیمہ صاحب کے بھی فون چوری ہوئے تھے, ثاقب بشیر صاحب کا بھی میں پڑھ رہا تھا, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. تو یہ بڑھتا اور یہ تو خیر یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے. گھر پہ ڈکیتیاں ماری جا رہی ہیں, موبائل سنیچنگ ہے, اور پولیس کی اٹینشن نہیں ہے اس کی. Yeah, even like the Karachi is back to normal like it used to be. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یہاں پہ تو لوگ وہ کر رہے ہیں. پھر ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی انسٹاگرام پہ, وہاں پہ وہ پوری یعنی ان 3 armed men ٹھیک ہے ماسک پہنے ہوئے گھس گئے اندر ایک موبائل شاپ کے. اب دس از ناٹ ٹو گیو اینی بڈی اینی آئیڈیاز, لیکن یعنی ادھر سے پھر یعنی نئے فونز ان لوگوں سے گن پوائنٹ پہ ڈلوائے ہیں, بیگس میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے ورتھ, اور لے گئے ہیں. نائس, خیر نائس نہیں لیکن I hope you get the point. The idea is there. اسی کے ساتھ ہماری جو دوسری سٹوری ہے جرنلسٹ کی, ہم دیکھ رہے ہیں ویسے پی ٹی آئی کا دور بھی کوئی جرنلسٹ کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن پچھلے 1 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران ریاض خان کا کیس اس وقت بڑا پرومیننٹ ہے, انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج تھی, پولیس کہا جا رہا تھا, جو ویڈیو ایویڈنس آ رہا تھا کہ پولیس والوں نے اٹھایا ہے, پھر وہ غائب ہو گئے. اب جو کورٹس ہیں وہ آرڈر کر رہے ہیں کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے کورٹ کے سامنے. پولیس کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز سے پوچھیں, They might have a clue. انٹیلیجنس ایجنسیز سے پوچھیں, انہوں نے ہم سے ایک پولیس وین مانگی تھی, اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ. کورٹ کا کیا جواب ہے, وہ کہتے ہیں مطلب آپ کو اور وقت چاہیے. وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں بلا رہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور وقت چاہیے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اب جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں ہے وہ ہیں کدھر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گا, شہباز گل صاحب کا میں ایک بلاگ ٹائپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالا تھا, تو اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ ان کے جو انسائڈر سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض ہیں اس وقت حکومت کی تحویل میں ہی ہیں, لیکن انہیں ظاہر نہیں کیا جا رہا کیونکہ پھر کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرنا پڑے گا اور پھر مسائل بڑھیں گے. اوور آل ویسے عائشہ اگر آپ دیکھیں, ایک چیز جو مجھے تھوڑی بہت انفارچونیٹ لگی ہے سارے ڈبیٹ میں, وہ یہ ہے کہ عمران ریاض جرنلسٹ ہیں یا وہ یوٹیوبر ہیں. کیا وہ ٹرمپ کر جاتا ہے جو دس از ناٹ اے ڈبیٹ. آئی تھنک کہ آنیسٹلی اسپیکنگ دس از جسٹ کنجیکچر, جو یعنی آپ کی کرنٹ پارٹی جو ہے وہ بس کرنٹ پارٹی بھی اور کافی زیادہ ویسے ہے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران ریاض خان ڈز ناٹ ٹیکنیکلی کوالیفائی فار اے جرنلسٹ. لیکن آپ کون ہو تو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کون جرنلسٹ کے طور پہ کوالیفائی کرتا ہے. ایک چیز ڈس اپوائنٹنگ اس میں یہ بھی تھی کہ کافی زیادہ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں جو جان بوجھ کے یوٹیوبر عمران بول رہے ہیں, تو وہ ایک انڈر ٹون ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ نور میں آپ سے بھی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس حساب سے جو آواز نہیں اٹھائی گئی, ابھی بھی تھوڑا بہت انڈر پلے کیا جا رہا ہے, ایک سرٹن سیگمنٹ ہے سپورٹ بیس کا پی ڈی ایم کی, تو کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح پچھلے دفعہ ان کے ساتھ ہوا, میں کچھ ہی کیسز اگر ہم نکال کے اگر دیکھیں
تو 2000 خیر اس کے اوپر میں تھوڑا بعد میں آ جاتا ہوں. لیٹسٹ ارشد شریف کی کلنگ 2022 میں, 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں جو اسد طور کے ساتھ ہوا تھا, انہیں ان کے اپارٹمنٹ میں گھس کے مارا تھا. اس کے بعد جو ابصار عالم صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, اس کے بعد 2014 میں حامد میر کو جو گولیاں پڑی تھی, اور جو ایک اور ٹریجک کیس ہے سلیم شہزاد کا. ویسے میں اس پہ تھوڑی بہت ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن کوشچن میں پہلے آپ کو نہیں, آئی تھنک یو کین ٹاک. نہیں, میں پہلے کوشچن کے لیے اس کے اوپر میں تھوڑا ڈیٹیل میں اینڈ کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں. لیکن کیا یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوگا؟ صرف اپنے ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے, ریفارمز کے اوپر نہیں جایا جاتا ہے, ایک اس قسم کی آؤٹریج نہیں ہوتی. ہم وہی بات کرتے ہیں کہ جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو آؤٹریج نظر آتا ہے, لیکن جب وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہونے والی, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ویسے ہی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ارشد شریف کا مجھے یاد ہے جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, اس کے بعد پھر وہی ارشد شریف کا کیس دیکھ لیں, دیٹ وین ہی واز کلڈ, تو تب بھی آؤٹریج سب پوری جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے تھا, بٹ وین ہی واز سیئنگ کہ میری جان کو خطرہ ہے, میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں, تو تب کچھ نہیں. ایون سملر وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ارلیئر اباؤٹ اے ریپ کیس, تو ہم اس کے بعد کا آؤٹریچ تو بہت دیکھتے ہیں, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی تھنگ. جب ایک سائڈ ہے آپ کی جو بالکل ہی جو آپ کی ڈیتھ سینٹینسز ہیں ان کو بالکل وہ اگنور کرتے ہیں, ایک سائڈ ہے جو بالکل وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو ریزولوشن کی طرف لانا چاہیے. اٹس سملر ود دا جرنلسٹک انڈسٹری اور دا کمیونٹی. اسد طور کا بھی جب انہیں مارا گیا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی کا چکر تھا یا خود اس طرح کی ہے پاپولر ہونے کے لیے. حامد میر صاحب کا چلو انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے پبلسٹی کے لیے اپنے شرٹ کے اوپر انہیں بینڈیج کر لی تھی. سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ اباؤٹ پاکستانیز از کہ ہمیں ہر جگہ کنسپریسی نظر آ جاتی ہے, ہم اینڈ وی بائی اٹ, یہودی سازش بھگت رہے ہیں, اینڈ بیکاز وی جسٹ وانٹ ٹو اسیوم کہ نتھنگ از آور فالٹ, کیونکہ ہم پرابلم کو ہمیشہ جو اس کی روٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے سے ڈرتے ہیں. اینڈ دا ٹروتھ ہیز بین کہ دیر آلویز بین پیپل ان یور سوسائٹی جو کہ بہت ویزبلی کریک ڈاؤن کرتے ہیں جرنلسٹ پہ جو ان کی باتوں سے اگری نہیں کرتے. ابھی بھی ود دا القادر ٹرسٹ کیس وی سو دیٹ ایوری بڈی ریفیوز ٹو ٹیک دا نیم آف دیٹ ون پراپرٹی ٹائکون جس کے جیب جس کے پیسوں نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا تھا. بٹ ہی از دا سیفسٹ پرسن. بالکل, اور جن چینلز پہ ان کا نام لیا بھی جا رہا تھا وہ بیپ ہو رہا تھا, وہ تو آ ہی نہیں رہا. ہاں, بلکہ ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی جبران ناصر ہی ہے نا جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور وہ بھی ہیں, ہاں, تو انہوں نے یہ کہا, ان سے کسی نے یعنی کسی شو پہ ان کو بلا کے ان کا انٹرویو لیا ہوا تھا اس بارے میں, تو ہی سیڈ ملک ریاض کا نیم, ہی لسٹڈ ڈاؤن اے بنچ آف جنرلز اور سب بیپڈ آؤٹ آن دا یوٹیوب ورژن, تو کچھ نتھنگ میڈ دا کٹ. تو ایون آن دا یوٹیوب ورژن, لائک ٹی وی تو آپ چھوڑ ہی دیں. ہاں, اینڈ دس ازنٹ نیو, یہ یعنی ہر دور میں دیکھا ہے ہم نے. آپ کسی بھی گورنمنٹ میں اٹھا لیں, جرنلسٹ ہیو گون مسنگ. وی ہیو نیمز لائک احمد نورانی, ولی خان بابر تو واز اسیسنیٹڈ, پھر متی اللہ جان ہو گئے, طاہا صدیقی کا کیس ہو گیا. تو وی ہیو لائک نیومرس ایگزامپلس کہ آپ جو ہے وہ ایک وائس آف ڈسینٹ کو سائلنٹ کرنے کی کوشش کرو. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پوائنٹ پہ, کیونکہ کرنٹلی آئی فیل کہ جو آپ کی مین اسٹریم میڈیا ہے دیٹ ہیز بن ویری بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں کانسنٹریٹڈ ایک آپ کو اسٹیٹ کی اور جو نیریٹو چل رہا ہے انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے, بٹ اٹس ویری کانسنٹریٹڈ ان دا نیریٹو دیٹ اٹ از پرووائڈنگ. جبکہ آپ کی میڈیا کا یعنی کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر آواز کو ایک پلیٹ فارم دے سکے نا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے میڈیا اونرز ہیں نا, ان کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہیں اور سے بزنس وغیرہ سے آ کے میڈیا کے اندر پراپرٹی ٹائکون کے مسئلے آ جاتے ہیں نا پھر یہاں پہ. لیکن یعنی وہی بات کہ دس ازنٹ نیو, اٹس بن اے فیچر. آپ 60s کے الیکشنس میں دیکھ رہے ہیں جو اس ٹائم پہ آپ کی پرنٹ میڈیا کا کام تھا, وہ آپ کے آج کل کی میڈیا کو کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. اچھا نور, میں آپ سے اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی مریم اورنگزیب کا ایک انٹرویو آ رہا تھا, انہوں نے ایک انٹرنیشنل صحافی کو دیا تھا. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کوئی جرنلسٹ بتائیں جو ابڈکٹ ہوا. یہ بڑا کنوینئنٹ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے, پولیٹیکل اوپوننٹ ہو یا پھر آپ کا آئیڈیالوجیکل اوپوننٹ ہو, تو آپ کیا وہ صحافی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے وہ سپورٹر, وہ صحافی نہیں ہے. اور پھر وہی بات کہ آپ یعنی یہ بھی کہہ دو کہ ISI کے پاس تو وہ ہے نہیں,
पंजाब पुलिस के पास तो वो है. And like Aisha was saying earlier, who gets to decide that he's a journalist or not? And she didn't deny that he has been picked up or not. ऐसा ही है. और एक जो मुझे ये इमरान रियाज खान के आर्ग्यूमेंट जो पुलिस ने दी थी, वो कहा था कि अगर कोई बंदा खुद छुप रहा हो तो हम किस तरह ढूंढें. तो बड़े एक वरीइंग होता है कि अगर आपको कोई उठा के कहीं रख दे और फिर क्या वो छुप रहा है. और कोर्ट्स का भी इसके ऊपर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था. इवन इमरान रियाज खान का हमने देखा कि उन्होंने जो है वो मतीउल्लाह जान को, समी इब्राहिम भी थे उस इंटरव्यू में, कि एक टॉन्ट सा मार दिया था ऑफ हिज टाइम एट PMA. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो गोज टू शो कि आपकी मीडिया जो फ्रेटर्निटी है वो विद इन इटसेल्फ कितनी डिवाइडेड है. क्योंकि अगर आप जो है वो एक एक्सटर्नल पार्टी के लिए आप स्टैंड के अगेंस्ट आप स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर आप किसके लिए स्टैंड ले सकते हैं? फिर तो यानी अपने लिए ले सकेंगे, और जब आपका वक्त आएगा तो आपके लिए भी कोई नहीं. आई थिंक जिस एक चीज़ को कंफ्यूज किया जा रहा है ना, वो ये है कि जर्नलिस्ट राइट्स, आई थिंक जर्नलिस्ट राइट्स से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स होते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि सहाफ़ी कोई इंसान नहीं होता या उनके लिए कोई ख़ास वो होना चाहिए. जो आम इंसान के लिए राइट्स आपको डिलीवर करने चाहिए वही जर्नलिस्ट के लिए करने चाहिए. इसी के साथ मैं क्विकली ये इससे वाइंड अप करने के लिए सबसे पहले तो सलीम शहजाद साहब का केस मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग हैं उन्हें इतनी हिस्ट्री नहीं पता. उनका ये रिसेंट यही केस है अरशद शरीफ का, और उन्होंने देखा इम्प्यूनिटी का, तो मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखना चाह रहा था. सलीम शहजाद साहब जिन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब लिखी थी, इनसाइड अलकायदा एंड द तालिबान बियॉन्ड उसामा बिन लादेन एंड 9/11, जिसमें बेसिकली उन्होंने अलकायदा के उस हवाले से बात की थी कि उनके पास कुछ खास एलिजिडली ऐसा इक्विपमेंट था जो पाकिस्तान फ़ौज के लिए था. तो उन्होंने कुछ रिलेशंस की बात की थी कि अलकायदा और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है. खैर उनके फैमिली वाले तो ये कहते हैं कि उन्हें ISI वगैरह से धमकियाँ आ रही थी कि थोड़ा हथौला रखो, संभल जाओ. वो नहीं संभले. तो एक दिन वो किसी एक न्यूज़ चैनल पे उनकी अपीयरेंस थी, वहाँ पे जा रहे थे, तो वो रास्ते में गायब हो गए. उनका फ़ोन ऑफ हो गया. उनकी एक FIR दर्ज की गई. जब वो काफ़ी अर्से तक उनका अता पता नहीं चला, कुछ घंटों तक, तो फिर FIR की. अगले दिन सुबह जो है उनकी गाड़ी एक इलाके से मिली, उससे 10 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी एक नाले में मिली, और वो बड़ी जल्दी उन्हें दफना भी दिया गया था. वो बहुत अजीब व गरीब केस था. इसके ऊपर एक वैसे जुडिशल कमीशन टाइप बना था, जस्टिस साकिब निसार साहब ने बनाया था, उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी थी 2012 में, जिसमें उन्होंने बहुत वेग किस्म का वो दिया था कि कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स भी थे, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स थे, किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया, किसी ऑफिसर्स का नाम नहीं लिया. वो बेसिकली एक एक्सरसाइज ही थी, उसका कुछ निकला नहीं. जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने खुल के एक पाकिस्तान की जो एक आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम लिया था कि इनका हाथ था उसके कत्ल के पीछे. आज तक पता नहीं चला कि कौन था उनके कत्ल के पीछे, क्या हुआ. और ये एक ऐसा बंदा है जो कि वेल कनेक्टेड था, पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल भी. इनकी अगर आप देखें, ये पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ थे एशिया टाइम्स ऑनलाइन के, और एक इटालियन न्यूज़ एजेंसी थी एदिन क्रोनोस, उसके ये पाकिस्तान ब्यूरो चीफ थे. ऐसे बंदे को कत्ल कर दिया जाए और कुछ ना हो. इम्प्यूनिटी ख़त्म क्यों नहीं होती? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अभी जब शीरी मज़ारी जो है वो रिज़ाइन कर रही थी, सो आई सॉ सम कमेंट्स ऑन ट्विटर अबाउट हाउ हर डॉटर is typically, you know, coming face to face and taking on the establishment. उनको किस तरह से missing persons का वो था. हाँ, I do not agree with it at all. Obviously जब आपकी वही बात के जब आपके अपनों तक बात आती है तब तो इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आप ये भी चीज़ होती है ना, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो है ना एक ख़ास गैरत के लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगे, लेकिन वो सारी जो हदें वो मिट चुकी हैं. तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना वो बिलो द बेल्ट जाके all red lines have been crossed. Just now कि दुश्मनी करने के लिए भी एक moral values और dignity होती है, but at this point they've lost everything. इसी वजह से लोग जो है ना, जो शरीफ लोग हैं वो इज्जत बचा के अब पीछे हो रहे हैं. अच्छा, वैसे इससे याद आया, वो जब इन्होंने शीरी मज़ारी ने छोड़ी थी तो थोड़ी बहुत डिस्कशन हो रही थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, मेरा उस वक्त ये ख्याल था कि असद उमर, मैं देख रहा था कि वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो शरीफ टाइप से आदमी है, तो मेरा ख्याल था वो. आई थिंक SNQ और असद उमर दोनों की दफ़ा आई हैड होप दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. नहीं, असद उमर का मुझे था. शाह महमूद कुरैशी एक पॉलिटिशियन है तो उन्हें टाइम लगेगा. फवाद चौधरी तो मुझे पता था बहुत, तो आई न्यू प्लस उनकी फैमिली में समवन वाज सेइंग कि अब कर लिया, अपने प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर ले जिसमें उन्होंने खड़े रहने की कोटेशन लगाई हुई है. हां, ट्रू.
اچھا اسی کے ساتھ ہم اپنی اگلی اس کے اوپر جاتے ہیں اسٹوری کے اوپر. انڈیا میں G20 کی کانفرنس ہوئی تھی. ہم نے پہلے بھی ڈائریکٹڈ نیوز کے ایپیسوڈ میں یہ ایک دفعہ mention ڈسکس کیا تھا, بالکل ڈسکس کیا تھا, اور بہت ہی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ ٹائپ سے, کیونکہ ٹویٹر کے اوپر میں کچھ فارمر پاکستانی ڈپلومیٹس کی رپورٹس پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے چائنا اور ٹرکی جو ہے وہ شاید نہ اٹینڈ کرے. چائنا کا مجھے تھا کہ وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ آلریڈی ان کے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے. ٹرکی نے ایک تو کیا, وہ نہیں گئے. وہ بہت بڑا ایک میرے لیے تو تھا, سرپرائز تھا. پلس ایجپٹ اور بھی کنٹریز ہیں, آپ بتا دیجیے گا. انڈونیشیا اور ملیشیا. انڈونیشیا تھا, آئی تھنک سعودی عرب تھا, اور چائنا, سعودی عرب, ایجپٹ, ٹرکی اسکپ کیا انہوں نے. اچھا, ٹرکی کا میں سرپرائز اس لیے تھا کیونکہ ان کا اسرائیل کے ساتھ بڑا ایک کانفلکٹ ہے, لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, پھر بھی کرتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے اتنا اسٹینڈ, وہ جو عزت ہے نا وہ لیول اوپر آ گیا. یہ تو نہیں ہم اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر بنانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. اچھا ویسے عائشہ, اس کے اوپر جو پورا انڈیا کا نیریٹو ان دا بیک ڈراپ آف جو جے شنکر نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی, اور جو ایروگنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا چھوڑیں, آپ اپنے پاکستان کے جو کشمیر اس کا بتائیں وہ ہمیں کب دے رہے ہیں, اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو سے جلدی ڈپلیٹ ہو رہی ہے. تو بڑا سیٹ بیک نہیں ہے, امبیرسمنٹ؟ بالکل, بلکہ آئی تھنک جو سو مے بی انڈیا از ناؤ فیلنگ یو نو دا پرائز دیٹ اٹ ہیز ٹو پے فار ٹریڈنگ رشین آئل. Maybe this is what is happening with India right now, کیونکہ ایون جب مودی آپ کی G7 سمٹ پہ گیا ہوا تھا جاپان میں جو تھی, اس میں بھی ایسے یعنی جو لیڈرس تھے وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تصویر کے لیے, اینڈ دین آفٹر دیٹ آل آف دیم اسٹارٹ ٹاکنگ آپس میں, اور مودی کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, اینڈ ہی از جسٹ اسٹینڈنگ دیر. اور مجھے خیر ایسی ویڈیوز دیکھ کے بہت شدید سیکنڈ ہینڈ امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور میرا دل ایسا ٹوٹتا ہے نا, ویدر شہباز شریف کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور مجھے اتنا سیڈ لگتا ہے کہ ایوری بڈی میکس فن آف ہم. لیکن خیر دس ہیپن ٹو مودی, اینڈ وائل اے پارٹ آف می دیٹ از ہیومن ڈیڈ فیل بیڈ فار ہم. لیکن سو آئی تھنک مے بی دیٹ از ون تھنگ. دوسری بات یہ کہ اگین پاکستان از ٹیکنگ وے ٹو مچ کریڈٹ فار دس موو. I would say they're taking way too much credit. Egypt was a guest of honor. لیکن guest of honor اگر نہ جائیں, that's a big thing. But they went to the Delhi bit. They didn't go to the part that was being hosted in Kashmir, Srinagar. They went to Delhi. تو technically they did event. انہوں نے اپنے نمبر بچا لیے وہاں پہ. چائنا کا چلے اپنا کانفلکٹ ہے, چائنا جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا وہ بھی ہوگا کہ یو نو G20 how did that become India's thing. So maybe that's also the issue right now. تو again پر وہی بات کہ بہت زیادہ پاکستان میں یہ بات سیلیبریٹ کی گئی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو, ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ویسے جو ہماری حساب کتاب ہے نا اس وقت انٹرنیشنل ٹھیک ہے جدھر The foreign office as well. جتنا آپ نے کشمیر کو پرائیورٹی رکھا ہوا اپنی فارن پالیسی پہ, لائک ڈو یو ریئلی ایکسپیکٹ می ٹو بلیو کہ یہ فٹ یو نو لائک اٹس لائک ٹھیک ہے, ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت بچائی ہے بچوں. لیکن نور ویسے یہ تو ہم وہ پاکستان ایز اے پاکستانی آپ جرنلسٹ کہہ لیں, وہ ایک بایس ہوتی ہے, چلے ٹھیک ہے پاکستان نے اچھا کیا, لیکن فرام اے پیورلی نیوٹرل پرسپیکٹو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلو 3-4 ملک نہیں گئے, پاکستان کے جو موقف ہے اس کی ہوئی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کافی سارے ممالک جو ہیں ان کے لوکل جو ڈپلومیٹس ہیں وہ تو گئے ہیں نا. تو جو ایک نیریٹو انڈیا بنا رہا تھا, پوری پاکستان بنا رہا تھا دنیا میں کہ سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے, کچھ ٹیرر اٹیکس بھی ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی کشمیر میں, لیکن اس کے بعد یہ کانفرنس کرا لینا, کیا ایک طرح سے انڈیا نے پروو کر نہیں دیا کہ سیکورٹی سچویشن اچھی ہے وہاں پر؟ ہاں, ایٹ سم پوائنٹ دے ہیو بلڈ دا نیریٹو, کریڈیبلٹی بنا دی, ایک پرسیپشن چینج کر دیا. ایون اف یو لک ایٹ ایز اے نیشن, تو ابھی جو واٹس دا نیم آف دا بھٹو گائے, بلاول کے ساتھ جو ابھی سیکنڈ ہینڈ امبیرسمنٹ ہوئی, ایون دو سم آف دا پیپل ور سیئنگ کہ نہیں جانا چاہیے تھا, یہ امبیرسمنٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوز پیپل ور سیئنگ دیٹ ہی ڈیڈ اے بگر موو اینڈ the other person was just like small man occupying big offices. So also like to mention کہ جہاں پہ ہم PR moves کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی, انڈیا نے right on the eve I think of the G20 summit, جہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ تو ہو ہی رہے تھے اس کے اگینسٹ, بٹ انہوں نے جو ہے وہ ایک
جو شری نگر پولیس ہے, دے سالوڈ اے 10-year-old کیس. مرڈر جو ہے وہ مولوی فاروق کا تھا, who was the religious head of شری نگر. ہاں بالکل, میر وائس عمر فاروق کے ابو تھے. ان کو جو ہے وہ ان کے گھر میں گھس کے گولیاں ماری گئی تھی, اور ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے 2 پرپیٹریٹرز کو اریسٹ کیے. مسلمز وغیرہ کچھ انفارمیشن آئی ہے؟ دتوا نہیں تھے, نہیں, آئی تھنک دے ور سیپریٹسٹ. صحیح. عائشہ نے اس ٹائم وہ کام کیا جو بچہ ایکسٹرا شیٹ نہیں لیتا, کہتا ہے مجھے ایگزام میں آتا کچھ نہیں ہے بٹ شیٹ آ جاتی ہے ایکسٹرا. گلزار امام صاحب جنہیں پچھلے سال اریسٹ کیا تھا اور وہ 3-4 دفعہ اناؤنس ہو چکا ہے, اب ہر 2-3 مہینے بعد اس کی اینیورسری منائی جائے گی ایک نئی ویڈیو سے. تو خیر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ابھی ریسنٹلی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑی غلطی کی ایک اسٹیٹ کے آگے آرمز اٹھا کے, اور میں 15-16 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, اور اب دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے لوگ کھو دیے اس کام میں. تو ایک دم انہیں ضمیر جاگ گیا مائی گاڈ ان کا اویکننگ. بالکل. اسی کے ساتھ جو ایک اپڈیٹ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ انہیں بڑے ایک انوویٹو طریقے سے اریسٹ کیا گیا تھا. آلموسٹ آئی تھنک 1500 ڈاکیومنٹس کا میں نے پڑھا تھا کہ 1500 ڈاکیومنٹس لگے تھے انہیں ٹرکی تک لانے کے لیے, اور وہاں کہا گیا تھا روکیں ہم, اور پھر وہاں سے اریسٹ کر کے یہاں لے آئے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب سے انہیں اریسٹ کیا ہے, ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں ان کا نام تھا, جتنے بلوچستان میں جو گروپس ہیں, ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان کے درمیان اب جو ایک ڈسٹرسٹ ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر ISI نے اس حد تک پینیٹریٹ کر لیا تو کون سے گروپ میں ISI کے آپریٹیوز ہیں. تو وہ آپس میں ان لوگوں کی ایک بڑی ٹینس فضا ہو چکی ہے. سو ایک اور جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ 2 ایسٹروناٹس اسپیس میں بھیج دیے, اپنے فرسٹ 2 Arabs ٹو بی ان اسپیس. ایک جو ہیں وہ خاتون ہیں, رینا برناوی نام ہے ان کا, اینڈ تو بیسکلی کینیڈی اسپیس اسٹیشن سے جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا اوپر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں, اور اب جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اینڈ دیر از اے لاٹ آف buzz about it, I think, which is rightly deserved. It's a good news, considering it's Saudi. اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ویسے اگر آپ دیکھیں محمد بن سلمان جب سے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا شروع ہیں اپنے ڈیسیجنس کو, کیا آج سے کچھ ہی سال پہلے تک وہ ڈرائیو بھی نہیں کر سکتی تھی خواتین, اور اب اسپیس میں تو بہت ڈریسٹک چیز ہے, صرف ایک لیڈر کی وجہ سے, بہت تھوڑے ٹائم میں. بالکل. اسی کے ساتھ نور آپ بتانا چاہیں گی اینڈ آخری اسٹوری جو ہماری ہے تیرے بن. Yeah, so ہم خوشی خوشی رینٹ کریں گے. yeah, the drama that has been overhyped for a long time. I just got to know it has like 47 or 46 یہ 47th episode This is the 47th episode that is on air on TV. اس پہ کہتے ہیں کہ جو ایپیسوڈ کا جو اینڈ ہے that was supposedly showing marital rape, اس کا اینڈ اسی چیز پہ کیا گیا that people can conceive that whatever happened in the NC it was somehow relatable to the marital rape. اس کے بعد ایک outrage ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملا on screen. Even like some of the celebrities from the Pakistan drama industry also spoke about it کہ جب بھی آپ کوئی roles pick and choose کرتے ہیں تو اس کا یہ دھیان رکھیں گے کہ وہ آپ کی moralities کے ساتھ align کرتا ہو. And personally I also think that considering the actors, especially Yumna Zaidi, I've like watched a lot of her dramas. I wasn't expecting this character from her in such a drama. Like بہت commercialized character ہے, ٹھیک ہے, that is understandable, but اس میں جس طرح domestic violence کو بھی دکھایا گیا ہے اور marital rape کو بھی دکھایا گیا ہے, that was, things were very normalized in this drama a lot. So I think celebrities should be very woke, or I would say should be very informed about the characters that they choose on screen. But the latest update is that they have, پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ ڈراما کی جو ریکارڈنگ ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ دوبارہ سے کی ہے, بٹ وین اٹ کیم آن ایئر تو اس میں پتہ لگا کہ وہ جو لڑکی کا وہ جو پارٹ تھا اس کے پیچھے سے وائس اوور کرا کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. اٹ سیم سو فیک, یعنی صاف پتہ لگ رہا ہے کہ جو رائٹر ہے اس نے اصل میں یہ چیز لکھی تھی, but now because of the outrage they had to change it. رائٹر نے ویسے ڈیفینڈ کیا تھا initially. They did. I think وہ جو کنورسیشن ایک بندے نے پوسٹ کی تھی وہ رائٹر کے ساتھ ہی تھی, اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ کلائمیکس دکھانے کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ سین تھا. یا تو آپ اس چیز کو کر کے اس کو غلط دکھائیں اور اس کو ڈینائی کریں, دیٹ میکس سینس. جس طرح کہ اڈاری ایک ڈرامہ تھا اور صبا قمر کا بھی ایک ڈرامہ تھا, اس میں یہ چیزیں غلط دکھائی گئی ہیں, بٹ اس کو اتنا نارملائز کر دیا کہ اس کو غلط ہی نہیں دکھایا گیا, اینڈ اٹ جسٹ ہیپنس.
اور میرا ایک بہت بڑا کانفلکٹ پاکستانی ڈراموں سے آج کل یہ ہے کہ جب کوئی بیچاری سا کیریکٹر دکھانا ہوتا ہے تو اس کو بس گلسرین ڈال کے رلاتے رہتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ پورے خاندان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہے, گھر کے کام بھی کر رہی ہے. But they when have to show a very powerful woman and a strong woman, تو اس کو بہت اسٹرانگ ہیڈڈ بھی دکھا دیتے ہیں, اس کو بدتمیز بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہ بڑوں سے بھی بدتمیزی کری ہے, سب کچھ کری ہے. ریالٹی میں یہ چیزیں ایسی کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک وہ اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں. ہاں, the characters are not true to the nature and the society that you exist in. بالکل. سو یا آئی تھنک کہ آپ کی ایک ریلیٹیبلٹی بھی پھر ختم ہو جاتی ہے پاکستان میں. یعنی پلاٹ لائنس تو میرے خیال سے ایک پوائنٹ آیا تھا, ہم نے نئی پلاٹ لائنس ہی ایکسپلور کرنا چھوڑ دی. دنیا کن کن چیزوں پہ ڈرامے بنا رہی ہے, اور ہاں انہیں کیا اگر کوئی آپ زیادہ ایکسپیریمنٹل ڈرامہ بنائیں. But I would say فراز Farizad was one that went well. Udari did a good job at exploring. This is what I want to say کہ اگر اس طرح کے ڈرامے جو اڈاری جیسے ڈرامے اگر وہ بنتے ہیں تو لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن پیمرا بھی تو بین کر دیتی ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اڈاری کے ساتھ. اڈاری کے ساتھ اب تھوڑے سے کریٹو ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی جو This is what I was talking کے ساتھ بھی ہے, کے ساتھ بھی ہوا تھا. This is what I was talking the other day کہ اگر یہ خدا کے لیے اور بول جیسی موویز اگر آج کے ٹائم میں بنتی تو I don't think so they would have been allowed to screen in cinemas. ایسے ہی ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ تیرے بن جو ڈرامہ تھا اس کا تو میں ویسے دیکھتا نہیں ہوں, لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا ان کی شروع سے بڑی شدید پی آر بھی کی گئی تھی. مطلب یہ And I'm sorry, it's always a drama from Jio. تو ہیش ٹیگ میراسم چل رہا ہوتا ہے آپ کے ہر پلیٹ اس پہ, مرتسم اور میرب کا شپ. اچھا ویسے آپ نے وہ جیو کا مینشن کیا, میں نے یہ نوٹس کیا جیو جو ہے نا وہ پاکستان کا اسٹار پلس ہے. Yes. ویسے بہت انڈین کنٹینٹ آتا ہے وہاں پہ. ہاں انڈین. ایک وہ مائمہ ملک کا جو بھائی ہے اس کا بھی اس سے پہلے ایک ڈرامہ تھا, انسانوں کو سانپ بنانا رہ گیا, باقی وہ بھی ثنا جاوید کے ساتھ, وہ بھی خدا اور محبت تھا, کیا تھا, وہ بھی جیو کا ہی تھا. خانی دانی تھا, خانی تھا, خانی تھا, خدا اور محبت, اور ایک اور بھی تھا جیو کا ایک تھا, اللہ بہت فالتو سا تھا وہ, بہت فالتو سا تھا. سوری جیو فالتو ڈراماز, لیٹس سرچ اٹ. شو کا نام نہیں آتا رہا. کوئی ہیرو ہیروئن یاد ہے. ہاں دانش تیمور تھا اس میں, اور بندی نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے, مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے. تھرڈ کلاس ڈرامہ تھا ماشاءاللہ وہ بھی, جو کبیر سنگھ کے اس کے کیریکٹر کے ساتھ الائن کرتا تھا تھوڑا تھوڑا. سکسیسفل بھی تھا بٹ ہیلا ٹاکسک. اینڈ the problem is کہ with this ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ایک طرح سے سینسٹائز بھی کر دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے نارمل ہوتا ہے. تم سوشل میڈیا پہ ایسی حرکتیں دیکھو, تم ڈرامہ پہ دیکھو, تو کوئی ریئیکشن آئے گا کسی پہ. It's ridiculous. بالکل. اچھا بھی شکریہ آپ دونوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنی نالج سے مستفید ہونے دیا. اور اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں کون سی ایسے نیوز اسٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.